وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد اولي الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما الغیب للہ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین۔ صلوات پڑھیے بلند۔ آج کی صف اعداء صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ ربیع الاول کی پہلے عشرے کی 8ویں رات ہے آج، اور بظاہر ایک روایت کے طور پر رسماً یہ کہا جا رہا ہے کہ سوگ کھل گیا، یعنی کل سورج غروب ہوگا تو سوگ ختم ہوگا۔ میں بزرگوں کی کہی ہوئی بات
اس پہ تو میں کوئی معترض نہیں ہوں، لیکن جو نوجوانوں کے ذہنوں میں تصور بن رہا ہے 8 ربیع الاول گزر گئی تو غم تمام ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن، اس میں پابندی تھی کہ آپ وہ رسومات نہ بجا لائیں جن میں خوشی کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، اور احتراماً جو عزادار ہیں وہ نئی چیزیں بلا ضرورت نہیں خرید کرتے کہ یہ ایام عزا گزر جائیں تو پھر خریدیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے افطار کے بعد روزے ختم نہیں ہو جاتے، وہ ایک مخصوص عرصہ آپ کو مل جاتا ہے کہ جس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ امور سر انجام دیں جو آپ سارا دن نہیں دے سکے۔ پھر سحر ہے اور پھر روزے کا آغاز ہے، لیکن جس عرصے سے شیعت گزر رہی ہے، جس عرصے میں ہم ہیں، یہ سوگ ختم نہ ہونے والا عرصہ ہے، کیونکہ ہم غیبت میں، عرصہ غیبت میں، ہم غیبت میں نہیں، ہم عرصہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے وارث، ہمارے مالک، ہمارے امام، ہمارے مولا، ہماری بقا کے ضامن، ہمارا رزق ہم تک پہنچانے والے، ہمیں ہدایت دینے والے، ہماری آہو بکا کو سننے والے، ہمارے مسائل حل کرنے والے، ہمارے وسائل پہ قدرت رکھنے والے، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے داتا، وہ پردہ غیب میں ہیں، وہ محرم میں بھی غیبت میں ہیں، وہ سفر میں بھی غیبت میں ہیں، وہ ربیع الاول میں بھی غیبت میں۔ اب بات یہ، میں ایک دو چار فکرے کہہ لوں۔ مجھے پوچھا گیا کہ کس وقت آنا ہے تابوت کو، تو میں نہیں عرض کر سکا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں بات کہاں تک کروں۔ میں یہ عرض کر دوں اور اسے غور سے سماعت فرمائی، یہ سارا سال ہمیں ذکر میں ہی گزارنا، بھائی آپ کی زندگی کے امور، جیسے بچوں سے محبت، جیسے والدین کی اطاعت، جیسے آپ کے وہ مشاغل جن میں آپ نان و نفقہ مہیا کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے، ان تمام امور میں آپ کہیں امام کو بھول جائیں تو وہ امور آپ کی امور باطلہ ہیں۔ ان سارے امور میں کہیں آپ امام کو بھول جائیں تو آپ کے امور امور باطلہ ہیں۔ فکرہ کہوں گا تو آپ کو بات کے مہم ہونے کا، اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔
چھوڑ دیں وہ نماز جس میں آپ کو زمانے کا امام یاد نہیں ہے۔ بہت شکریہ نقی، بہت شکریہ۔ مت پڑھیں وہ نماز۔ مرزا صاحب کے ہاں بابڑا میں 30 ستمبر کو مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا۔ اس صف اعضاء کے محتمم یہ بانی ہونے پہ تو میں یقین نہیں رکھتا، بانی تو میں کسی کو مانتا ہی نہیں، یہ تو رسم ہے، رسمن کہتے ہیں بانیان۔ میں لفظ بانی پہلے نوجوانوں کو سمجھا دوں تاکہ اس کے استعمال میں کمی آ جائے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، صدر بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، انہیں صدر پاکستان یا پاکستان کا وزیر اعظم یا ناظم الامور کہہ لیں گے آپ، انہیں بانی پاکستان تو نہیں کہہ سکتے، بانی اسے کہتے ہیں جس نے بنا رکھی، بانی اسے کہتے ہیں جس نے بنا رکھی، جس نے بنیاد رکھی، جس نے اساس کھڑی، من اسسا ھذا الذکر، جس نے اس ذکر کی بنیاد رکھی، اسے آپ بانی کہیں گے۔ تو میں فکرہ کہوں گا سارے بندے مجلس اعضاء میں شامل ہو جائیں گے، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، فرش تا عرش، عرش تا فرش، ہاں سدرہ سے سریا، سریا سے سرا، جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے اس کے بانی کا نام ہے اللہ۔ یہ آپ سلامت ہیں، سعادت ہے کہ انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے، انسلام آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو ابھی صلوات پڑھوائی گئی کہ برائے تاجیل ظہور، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے پہ امام آ جائیں، اور اس میں بھی فرق ہے، کچھ اس طرح کی باتیں گوش گزار کی جائیں تو نوجوان سن لیا کریں، اس میں بھی فرق ہے، اس تعجیل میں اور استعجال میں فرق، تعجیل اور ہے، اس کا مطلب عجلت نہیں ہے، یہ تعجیل کا مطلب عجلت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ہم تک آئیں۔ بہت خوبصورت سن رہے ہیں بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ہم تک آئیں، اس کے اندر یہ تمنا ہے کہ ہم امام تک جائیں۔ جس میرے عزیز کو سمجھ نہیں آئی، جب ملک صاحب، مرزا صاحب، جب اللہ فرما رہا ہے رضوی صاحب کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، متوجہ ہیں آپ فیاض؟ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب، پھر آپ نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کی قربت کے لیے، جب وہ ہے ہی شارک سے قریب تو پھر آپ کیوں قربت کی نیت کریں؟ جب وہ قریب ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نیت کریں کہ اللہ کی قربت کے لیے نماز پڑھیں؟ بھئی وہ تو قریب ہے، کبھی آپ نے بھی قریب جانے کی کوشش کی ہے؟ متوجہ ہیں آپ سے؟ تو یہ دعا جو ہے نا، مثلا جب آپ درود پڑھتے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس، درود پڑھتے ہیں اور آپ
کہتے ہیں اللہم صلی، بھائی یہی رک جائیں، اللہ درود بھیج۔ یہ جو لفظ درود ہے نا، یہ بھی صلی کا ترجمہ نہیں ہے۔ لفظ درود، صلی کا درود فارسی کی لفظ، یہ عربی نہیں ہے۔ ہاں، یہ صلی کا ترجمہ تو نہیں ہے۔ آؤ بیٹے بیٹے، شاباش شاباش، بیٹھ جو بچے۔ صلی کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ فکرہ میں کہوں گا، جو بندہ جنم جنم کا سویا ہوا ہے وہ بھی نہ جاگ جائے تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ اگر صلی کا ترجمہ سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کو بطول کے دروازے پر دیکھو۔ بہت شکریہ۔ اب جی سلام، اللہ صلی اللہ یہاں پر یہ بات بھی ہوتی ہے، میں اسی موضوع پہ عنوان پہ آ رہا ہوں، یہاں پہ یہ بھی بات بھی ہوتی ہے کہ جی وہ مولا نے نماز پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں۔ پڑھو، مولا والی نماز پڑھ لو۔ اگر آپ مولا والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے مولا پڑھتے تھے ویسی ہی پڑھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی نماز کی حالت میں نواسے کو پشت پہ بٹھائیے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب بھائی تیرا نواسا اور تجھ جیسا نانا اور، وہاں نانا بھی نماز، وہاں نواسا بھی نماز۔ نہیں، فکرہ بدل دیتے ہیں، کچھ بندے نہیں بول سکے۔ وہاں نواسا نانا کی نماز میں نہیں آیا، وہاں نماز نماز میں آئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت اچھا آپ نے سنا۔ اور یہ فیصل آباد کے سامعین، مرزا صاحب مجھ سے تو رہا نہیں جاتا، میں تو بات کہہ ہی جاتا ہوں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ مصنوعی مددگاروں کے بغیر بھی مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھ سے تو نہیں رہا جاتا، میں تو پھر کہہ جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کے کہنے پہ اللہ درود بھیجتا ہے، وہ تو درود بھیجتا ہی بھیجتا ہے، بس آپ اس درود میں شامل ہو، آپ پہ رحمتیں نازل ہوتی۔ ورنہ بیٹے سار اٹھانا ذرا، بچے سار اٹھا ذرا، ورنہ آل محمد پر رحمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں ایسے نہیں چاہوں گا، ایسے نہیں گزر جاؤں گا، فکرہ یہیں پہ نامکمل چھوڑوں اور گزر جاؤں۔ آل محمد پر رحمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ چلو یہ بتاؤ مجھے، شیعہ سنی مسلمان بتائیں، ربیع الاول بھی شروع ہو گیا تو بتا دیں مجھے، مصطفیٰ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میرے رسول کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میرے رسول کے اختیار میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اضافہ وہاں ہوتا ہے شاباش، آپ جیے، بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی؟ میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ اللہ درود پڑھنا ہے کیا؟ پھر دعائے ظہور بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، چونکہ آپ پڑھتے ہیں، اور میرے مولا نے بھی فرمایا، حدیث قدسی بھی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے۔ اچھا تو یہاں بھی ترجمہ غلط ہے، یہاں بھی ترجمہ ہی غلط ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا۔ اور مجھے بتائیں اس فکرے میں کس لفظ کا ترجمہ بنانا ہے؟ اللہ فرما رہے لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے
تو میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ نے کبھی مصطفیٰ کے بنانے پر تو بات کی ہی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کبھی مصطفیٰ کے بنانے پر تو بات کی نہیں ہے۔ یہ درود پڑھنا جو ہے نا، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم سرکار دو عالم کی رعیت ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، دنیاوی مثال ہے، میں مثالیں دیا نہیں کرتا، پوری منطبق نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر سپاہی، عام سولجر، چیف آف آرمی سٹاف کو سلیوٹ نہ کرے تو چیف آف آرمی سٹاف کے رینک میں کوئی کمی ہو جاتی ہے؟ وہ سلیوٹ نہ کرے چیف کو دیکھ کے تو ہوتا کیا ہے؟ نوکری سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، وہ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ نوکر شمار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے دعائے ظہور ایسے سمجھائی ہے تو داد نہ دیجئے گا، اگر پہلی بار ایسے سمجھنے تو پھر بولنا فرض ہو جائے گا۔ فکرہ سنیے گا، اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ اگر آپ دعائے ظہور نہیں کریں گے تو بندگی سے ایسے نکل جائیں گے کہ زمانے کے امام کے صدقے میں زمین پہ اگے ہوئے اناج میں سے جو کھائیں گے وہ حرام ہو۔ جی آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ، مل کے بولو حیدری۔ آپ سلامت۔ ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر گئیں دعائے ظہور کرتے ہوئے؟ کتنی نسلیں گزر گئیں؟ کوئی گن نہیں سکتا، لاتعداد نسلیں گزر گئیں۔ توجہ، اور یہ دعائے ظہور پہلی بار مانگی بھی نہیں جا رہی۔ ہاں، 329 ہجری سے لے کر یہ 1445 تک یہ پہلا 1000 سالہ عرصہ نہیں ہے جس میں دعا مانگی جا رہی۔ اس سے پہلے بھی کئی ہزار سال گزرے ہیں جس میں ظہور کی دعا مانگی جاتی تھی۔ وہ کون سے سال ہیں؟ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیجے تو وہ سارے دعا کرتے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس رسول کو بھیج، اللہ اس رسول کو بھیج، اللہ اس رسول کو بھیج، اللہ اس رسول کو بھیج۔ اس کا مطلب ہے وہ سارے نبی مصطفیٰ کے انتظار میں گزر گئے۔ چلیں آپ سونے اچھا رہے ہیں، اور میں دھیمے انداز میں پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ اچھا سن رہے ہیں، لیکن اس فکرے کے بعد میں دیکھوں گا کہ کسی انتظار سمجھ میں آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا انتظار کار نبوت ہے۔ اس پہ داد بنتی ہے سید میری، انتظار کار نبوت ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ انتظار کار نبوت ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں نے انتظار کیا مصطفیٰ کا، ان میں سے کسی نے بھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھا۔ میری سمجھ آ گئی بات کی؟ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں دکھا، اور دیکھنے کی بات اور ہے۔ ہاں توجہ، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے،
ہاں چلے میں پورے مصرے پڑھ دیتا ہوں. خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے اس طرح پڑھنے کو، یہ رات ایسی ہے. خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے. دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے. نہیں آپ سلامت رہیں، دعا ضرور کر مگر آپ جیو بیٹے بیٹھ کے ہاں دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس. کیسے انتظار کریں گے آپ، انتظار کیسے کرنا. آج کی رات نہیں بتاؤں گا انتظار کیسے کرنا، تو کب بتائیں گے. کل 8 ربیع الاول ہے، اسے عزاداری کا اختتام سمجھ کے نہیں کرنا. نہ اختتام سمجھ کے نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ عزاداری کب تک ہے؟ بتاؤں عزاداری کب تک ہے؟ توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے گا، سن لیں عزاداری کب تک ہے. جب تک مسجد نبوی کے منبر پر محمد کا محمد بیٹا نہیں بیٹھتا. آپ جیے ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی تب تک عزاداری. یہ بسم اللہ. اور یہ جو بندے سمجھ رہے ہیں، چونکہ یہ یہاں ابھی اعلان بھی ہوا ہے، پرسوں 9 ربیع الاول کو جشن مختار منایا جائے. بیٹے سار اٹھاؤ. تو مختار پہ بھی میں ایک بات کہتا ہوں، ہاں لیکن میں 2 مصرے پہلے پڑھ دوں کہ شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا. شبیر کے حبدار کو قیدی نہ. آپ جیب سے نکال لیں جو نکال رہے ہیں، پھر میں مصرع پڑھتا ہوں تو جیب میں چلا جائے گا. شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا. وجہ بتاؤں، آپ کا ہی نقصان ہے. شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا. نہیں آپ سلامت رہیں. شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا. جی میں پھر کہتا ہوں، شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا. اور جاگیے گا میرے محترم سامعین، قابل عزت سامعین، کچھ سر جھکے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں ذرا. یہ عنوان مشکل ہے، ابھی جسے جسے اٹھنا ہے وہ بے شک اٹھ جائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. توجہ فرمائیے گا میرے محترم سامعین. تو یہ جو مختار نے کیا ہے، جو مختار نے ابن زیاد کو مارا ہے، مختار نے جو شمر کو مارا ہے، ہرملا کو مارا ہے، تو کیا یہ مختار نے انتقام لیا؟ انتقام ہو جائے تو پھر عزاداری چیمانی، پھر احتجاج کس بات کا؟ یہ مت سمجھیے. اچھا یہ تھوڑا بیدار رہیے گا اور اس فکرے کو قبول کیجیے گا. حسین بادشاہ کے قتل کا بدلہ یہ ہے کہ شمر مار دیا جائے. یہاں خون کا بدلہ خون نہیں ہو سکتا. اگر معصوم کے خون کا بدلہ خون ہی ہوتا تو اللہ موسیٰ بچانے کے لیے 70,000 بچے نہ مرواتا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. اللہ
موسیٰ بچانے کے لیے 70,000 بچے اور گناہگار نہیں، معصوم بچے. توجہ، بچے معصوم ہوتے ہیں نا. وہ بچے قتل ہو رہے تھے نا قتل. توجہ فرمائیے گا، بچے قتل ہو رہے تھے اور اللہ موسیٰ چھپا رہا تھا. بچے کوئی گناہگار ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ تمہارے بچے گناہگار نہ بھی ہوں تو ان کی عصمت اور ہے. تمہارے بچے گناہگار نہ بھی ہوں تو ان کی عصمت اور ہے. ایک موسیٰ کے لیے 70,000 بچوں کا خون بہہ گیا. اب وہ زبان بند رکھے جو کہتا ہے کہ عزاداری پہ اتنا خرچ کیوں ہے. حسین جاگو، وہ زبان بند رکھے جسے سمجھ نہیں آ رہی کہ عزاداری پہ اتنے اخراجات کیوں ہیں. عزاداری پہ کیے ہوئے اخراجات، توجہ فرمائیے گا، اس کا حساب بھی نہیں ہے. اس کا حساب بھی نہیں ہے. وہ 70,000 بچوں کا حساب کون دے گا؟ فرعون مار رہا تھا موسیٰ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اسے ملا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اور جناب ابراہیم نے، ایک فکرہ سامنے آ گیا، جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. اب ماتمی، فیصلہ آباد کے ماتمی مجھے پورا سال بھی داد دیں تو اس فکرے کا بدل نہیں ہوگا. تو کہہ کے کیا گئے تھے بی بی ہاجرہ سے کہ دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. تو ذبح کر دیتے نا، بچہ اللہ ذبح کرواتا. اسماعیل کو اللہ ذبح کرواتا نا، نہیں، اسماعیل تو بچ گئے، چھری کا نشان رہ گیا. اس کا مطلب ہے چھری کا نشان اللہ کی راہ میں رہ جائے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، چھریوں کے نشان نہیں ہیں. نہیں، آپ سلامت رہیں، یہ چھریوں کے نشان نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کے دستخط ہیں. سمجھ لو کہ ملاقات ہو گئی. وہ 70,000 بچے مروا دیے. موسیٰ نہیں ملا فرعون کو، موسیٰ، حالانکہ وہی موسیٰ تھے. موسیٰ اس کے محل میں تھے اور اسے نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ. جو فرعون ہوتا ہے نا وہ موسیٰ نہیں پہچانتا. حسین جاگو یار، میں کچھ کہہ کے ہوں. جو فرعون ہوتا ہے وہ موسیٰ نہیں پہچان سکتا، حالانکہ موسیٰ وہاں تھے، اس کے گھر میں تھے. اسے پہچان نہیں تھی کہ یہی موسیٰ ہیں جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. تو وہاں بھی نہیں ملے، غور فرمائیے گا. اور آپ کو اگر نہیں ملے تو آپ مجلس اعضاء میں آ جائیں، مجلس اعضاء میں آ جائیں. مجلس اعضاء میں مولا ہوتے. بھئی توجہ، اگر آپ نے اس سے نہیں مانگنا جو نظر نہیں آتا، شاباش جو اس فکرے میں بولا، اگر آپ نے اس سے نہیں مانگنا جو نظر نہیں آتا تو پھر نہ مانگنا اللہ سے. ذرا جا کے پھر نہ مانگ اللہ سے. اللہ بھی تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن انتظار کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ آداب، کچھ آداب ہیں، انتظار کے آداب ہیں. اور اس پہ مجھے داد نہ دیجیے گا. انتظار کے آداب یہ ہیں کہ مجلس اعضاء کو، مجلس اعضاء بھئی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تو ثواب ہے. ہاں، دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تو ثواب ہے. عزاداری ہے ہی دکھانے کے لیے، ہاں، لیکن یہ ایسا دکھاوا ہے، یہ ایسا دکھاوا ہے کہ جس میں اخلاص ہی اخلاص ہے.
اوئے ہوئے ہوئے آپ کھا گئے ہیں. دنیا کے کسی دکھاوے میں خلوص نہیں ہوتا. عزاداری وہ دکھاوا ہے جس میں خلوص ہی خلوص ہے. ہم اشتہار کیوں لگاتے ہیں؟ مجلس ادا کا اشتہار چھپ کے نہیں کرواتے. ہم عزاداری چھپ کے نہیں کرتے، کھلے عام کرتے ہیں. اور میرے مولا کے انتظار کا سب سے بڑا طریقہ مظلوم کربلا کی عزاداری. سب سے بڑا سلیقہ یہ ہے. اور آپ جہاں بیٹھیں توجہ فرمائیے گا. کوئی بڑی ہستی، اگر ہم تو طالب علموں کے بھی طالب علم ہیں، اگر کوئی بڑی ہستی ممبر کی بارگاہ میں ہو تو مجمع ہماتن گوش ہوتا. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مجلس میں یہ سوچ کے آئیں کہ مولا کے پاس جا رہے ہیں، اور جب مولا کے پاس آئیں تو باوضو آئیں، وضو کر کے آئیں. وضو بنا ہی ان کے لیے. فکرہ میں کہوں گا بھائی، میں چپ بندے سے آ کے خاموشی کی وجہ پوچھ لوں گا. وضو ہے ہی ان کا جنہیں بطول کا حق یاد ہے. کون سن رہے مجلس میں؟ ندیم کون سن رہے ہیں؟ یہاں پہ آئیں تو وضو کر کے آئیں. اور پھر یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بندے کو، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی آسانی سے زندہ ہے، نہیں، آپ جو زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، یہ عصر بھی اور زمان بھی، عشرے کی ضرورت ہے اس پہ. عصر بھی اور زمان بھی. بتاؤں یہ عصر کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے. اور یاد رکھنا، ہر وہ بندہ خسارے میں ہے جو انتظار میں نہیں ہے. شاباش یار، جسے سمجھ آئیے یہ باتیں آپ سے کہنے کی. ہر وہ بندہ خسارے میں ہے جو انتظار میں نہیں، اور ہر وہ بندہ منافع میں ہے جو انتظار میں. اور بتاؤں انتظار کتنی بڑی دولت ہے. آدھی رات ہور نے انتظار کیا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. آدھی رات، پوری شب نہیں، نصف شب ہور نے انتظار کیا کہ مجھے ادھر جانا ہے. پھر اس انتظار نے ہور کو کیا سے کیا بنا تھا. کیا تھا ہور اور کیا بن گیا؟ کیا تھا ہور اور کیا بن گیا؟ بنایا کس نے؟ حسین نے. حسین بناتے ہیں. بھائی توجہ، ایک فکرہ میرے سامنے آ گیا ملک قاسم صاحب، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فکرہ کہہ کے جاؤں. بیزار ہو کے نہیں سننا، بیدار ہو کے سننا ہے. حسین نے کربلا کی زمین نہیں خریدی، حسین نے وہ 9 مربع میل پہ علیہ السلام بنانے کا کارخانہ لگایا. جیسے سمجھ آ گئی جی بشار، میرے مولا حسین نے 9 مربع میل پہ علیہ السلام بنا. آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہے. تو جو میرے مولا سے متمسک ہیں، جن کا میرے مولا سے تعلق ہے، جی آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا آپ پہ کتنے راضی ہوتے ہیں جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں میرے مولا، ہائے ہائے، میرے مولا، میرے مولا.
کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے جب آپ کہتے ہیں میرے مولا؟ اور آج کی جو شب ہے یہ میرے اور آپ کے مولا کی یتیمی کی شب۔ آج کی شب کائنات کے یتیموں کے سہارے کے یتیمی کی رات، ولی العصر کی یتیمی کی رات۔ مولا حسن امیر، سارے ہی امیر ہیں، ان کی شہادت کی رات۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، پھر حاضر ہوں گے، پھر ہو جائیں گے۔ مالک بار بار ہمیں اس ذکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ 27 سال کے امام کی شہادت کی رات، کیا کہا میں نے؟ 27 سال کے امام کی شہادت کی رات۔ تنہائیوں میں وقت گزارنے والے امام کی شہادت کی رات۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو اپنا بچہ چھپانا پڑ جائے۔ پانچ سال کے ہیں امام، 12ویں امام 5 سال ظاہر ہے جب میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ اور میرے مولا کے لیے یہاں تو تابوت آئے گا، یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں کوشش کیجئے گا کہ باری باری کندھا دے سکے۔ اور اگر آپ نے اپنے زمانے کے امام کے والد گرامی کے تابوت کو ایک بار کندھا دے لیا، وہ نیکی نہ بھولنے والا خاندان ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کتنا اجر مل جائے گا۔ 2-4 فقرے میں شہادت کے پڑھوں گا، اور میں بیٹیوں سے کہوں گا، بالخصوص بہنوں سے، ماؤں سے، کہ جب تابوت آئے تو آپ نے بہت رونا ہے، کیونکہ 11ویں امام کے جنازے پہ رونے کی اجازت نہیں تھی۔ سیدہ سلامت رکھے۔ اسی لیے کل جو جلوس نکلیں گے انہیں چپ تعزیہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے اسے چپ تعزیہ کہنے کی، اس میں رونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اسے چپ تعزیہ کہتے ہیں۔ اور اتنی پابندی تھی، اتنی پابندی تھی کہ عسکری بادشاہ کی ایک کنیز جسے مولا سے انتہا درجے کی محبت تھی، وہ رونا چاہتی تھی مولا کی مظلومیت پہ، لیکن حکم تھا کہ کوئی روئے نہ۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ نہیں مارے گا۔ اس نے اتنا ضبط کیا کہ ضبط کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر۔
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے نوجوان روئیں، معتمد نے اللہ اس پہ لعنت کرے، میرے امام کو زہر دیا۔ معرفت نہیں تھی نا امام کی، انہیں کیا معرفت تھی امام کی؟ مجلس میں صاحبان مطالعہ جوان بیٹھے، امام کی معرفت نہیں تھی تو وہ سمجھتے تھے انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ زہر دینے کے بعد، اور میں اگر بتا دوں نوجوانوں کو کہ یکم ربیع الاول کو میرے امام کو زہر ملی، 8 کو شہادت ہوئی، 7 دن امام بستر پہ تڑپے ہیں۔ دو شہزادیاں پاس ہیں، ایک پھوپھی ہے، توجہ، ایک زوجہ ہے سیدہ نرجس خاتون، اور پھوپھی بی بی حکیمہ خاتون۔ انہیں میرے مولا نے حکم دے رکھا تھا کہ چیخے مار کے نہ رونا، کوئی میرے مہدی کو قتل کرنے نہ آ جائے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مصائب کا فکرہ تو میں پڑھ گیا ہوں۔ میرے 12ویں امام کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، بہن بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں۔ میں اپنا صاحب شروع کر رہا ہوں، اور جب میں اشارہ کروں گا تب شبیہ تابوت آئے گی۔ میں مولا کی وصیتیں بھی پڑھوں گا جو میرے 11ویں امام نے 12ویں امام کو وصیتیں کی ہیں، وہ وصیتیں بھی سنیے گا، لیکن میں پہلے پڑھ لوں کہ میرے مولا 7 دن کس بات پہ ہوئے۔ جب یہ شب آئی ہے نا، 11ویں امام کے رونے کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ سیدہ نرجس خاتون نے پوچھا، مولا آپ کیوں روئے اس وقت؟ فرمایا میری کوئی بہن ہوتی اگلا فکرہ کہوں گا، ہر بندہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ وہ میرے پاس بیٹھتی، میرے جگر کے ٹکڑے باہر آنے، وہ تشت میں سنبھالتی۔ اس کے بعد امام کے گریے کی شدت بڑھ گئی۔ جب گریے کی شدت بڑھ گئی تو پھر سیدہ حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ مولا آپ اتنی شدت سے کیوں روئے؟ فرمایا میں نے بہن کی حسرت کی، جس کی بہنیں تھیں وہ جب جنازے پہ آئی تو انہیں ایک بہن کی اجازت ملی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ کبھی آپ نے نوجوان شاید اس کیفیت کو نہ سمجھیں، بزرگ سمجھ جائیں گے، پرانے سننے والے سمجھ جائیں گے۔ ندیم بھائی، قاسم بھائی، کبھی کوئی مظہور شاہ جی جنازہ دیکھا گا؟ کیوں جی، کوئی جنازہ دیکھا آپ نے؟ بھٹی صاحب کوئی دیکھا جنازہ؟ جسے پابندی کی وجہ سے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جی آپ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ہم سب کو سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب جب سامرہ میں جائیں گے نا تو وہاں سیڑھیاں اتر کے آپ نیچے جائیں گے، جہاں پہ مقام غیبت بھی ہے۔ جب سیڑھیاں اتر کے نیچے جائیں گے نا
हैं? बंदे कहते हैं यतीमों के सरों पे हाथ रखना सवाब है। मैं फिक्र कहूंगा कि इंतजार करने वाले मुंह पे मातम करके रोएंगे। उधर बाप की शहादत हो रही थी, उधर बेटे को एक तह खाने में छुपाया गया था। जिसकी कई सीढ़ियां नीचे उतरती थी। सैयद आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे और आपकी नस्लों में वारिस ज़माना की मारिफत के चिराग रोशन रहे, जिन्होंने आज के शब इमाम की यतीमी पे मातम का इनाकात किया है कि आज की रात हम सारे मिल के इमाम को फुर्सत दे सकें। हज़रतों, जब ये 8वीं की शाब ढल गई ना, फजर की साथ जिसमें मेरे इमाम की आमद भी है, उस वक्त मेरे 11वें इमाम ने मेरे मौला इमाम ज़माना को बुलाया है। जब इमाम ज़माना को बुलाया है, अल्लाह करे मैं अगला फिक्रा समझा सकूं। जब आए इमाम ज़माना तो वसीयत सुनना, अल्लाह ने फरमाया आप चले जाएंगे गैबत में, अरसा दराज रहेंगे गैबत में। पहली वसीयत इमाम की सुनना, फिर हसरत देखना हमारे आइमा की हसरत क्या थी। फिर जब अमरे इलाही होगा फिर आप निकलेंगे गैबत से। मेरा बेटा जब गैबत का पर्दा हटे ना, सबसे पहले आके एक बार उम्मत से पूछना कि तेरे दादा की हवेली में ना चलने वाली शाम के बाजार में क्यों चली। सैयदा सलामत रखे, वो जो तेरे दादा की हवेली में नहीं चलती थी, वो शाम के बाजारों में पैदल क्यों चली। इसके बाद इमाम जी बिस्मिल्लाह, मौला ने फरमाया मेरा बेटा जब गैबत का पर्दा हट जाए और गैबत में छुपी हुई तलवार मिल जाए तो एक बार उम्मत से पूछना कि मेरे दादा की हवेली में चंद कदम ना चलने वाली 9 मील पैदल कैसे चली है। अगला फिक्रा कहूंगा, बेटियां, बहनें, माएं, मेरे अजीज जवान बुजुर्ग सारे इबादत में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद 11वें इमाम की हिचकी लग गई। रोते रोते इमाम एक बार इतनी शिद्दत से रोने लगे कि आवाज दे के 12वें सरकार ने पूछा, बाबा अब आपके रोने में शिद्दत क्यों आ गई। तो इमाम आवाज दे के कहते हैं, आज़ादारों हुसैन ये फिक्रा समझना। मौला फरमाते हैं मेरी एक और वसीयत याद रखना, आके ये जरूर पूछना कि वो शहजादी जो बाप के सीने पे सोती थी उसे बेगैरत मुंह पे क्यों मारता था, उसके धुल क्यों छिन गए थे। ये मैं मौला की वसीयत पढ़ रहा हूं, अभी जनाजा पढ़ता हूं। सैयदा सलामत रखे, मालिक तेरा मातम कबूल फरमाए। मौला तुझे मालिक का इंतजार और ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ादारों सुनोगे अगला फिक्रा। मौला फरमाते हैं बेटा एक बार हिसाब जरूर लेना कि बहन के सामने तेरे दादा को पसे गर्दन ज़बा कैसे किया गया। एक बार सवाल जरूर करना कि तेरे दादा के गले में तौक कैसे पहनाया गया। एक बार सवाल जरूर करना कि हमारे घरों को आग कैसे लग गई, हमारे घरों को, हमारे खयाम को आग कैसे लग गई। और एक फिक्रे पे 11वें इमाम ने जहर मिलने के बावजूद मातम किया है। सीने पे हाथ मार के कहते हैं मेरा बेटा महदी एक बार आके जरूर पूछना तेरी दादी की पसलियां क्यों टूट गई थी, उन्हें दादियाने क्यों मारे गए थे। अगर सुनोगे एक बार मेरे मौला की सांसें रुकी, दादी का जिक्र करते करते एक बार आवाज आई, जमाने का इमाम, मेरे मौला इमाम ज़माना यतीम हो गए। क्या दादारो मौला के घर में एक स्यापोश बीबी मातम करते हुए सामने आई। वारिस ज़माना ने पूछा ये स्यापोश बीबी कौन है। बताया मैं ही वो तेरी दादी हूँ जिसकी पसलियां मदीने में टूटी थी। मातम हुसैन